السلام علیکم پیارے دوستو، یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ عراق میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ جانوروں اور دولت سے نوازا تھا۔ وہ جانوروں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا، ان کو پالتا پوستا، ان کی دیکھ بھال کرتا، اچھی غذا کھلاتا اور حلال طریقے سے بیچ دیتا۔ اس وجہ سے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا پڑتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بکریوں کو دوسرے شہر جا کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں یہ بکری بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں ابا جان۔ تاجر کہنے لگا نہیں، اس بار نہیں۔ اس کے بعد تاجر اچھی نیت کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے کر حلب شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تاجر اس جگہ پر پہنچ چکا تھا، کچھ دن وہیں پر رکا۔ وہاں پر مویشیوں کا ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بکریاں بیچی اور بہت ساری رقم لے کر واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب بھی وہ اپنا سفر جاری رکھا ہوا تھا کہ ایک ڈاکو جو اس جگہ پر مشہور ڈاکو تھا، اس نے تاجر کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا کہ تاجر کے پاس بہت بڑی رقم ہے، یعنی بہت زیادہ روپے پیسے ہیں۔ اس نے سوچ لیا کہ میں اسے لوٹ لوں گا۔ ڈاکو لگاتار اس تاجر کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ جب تاجر راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکا تو اس ڈاکو نے تاجر پر حملہ کر دیا۔ اس کی گردن پر اپنا خنجر رکھا اور کہنے لگا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال کر میرے حوالے کر دو۔ اس نیک انسان نے ادھر ادھر دیکھا اور شور مچایا کہ کوئی اس کو بچا لے، مگر اس ویران جگہ پر اس کی آواز سننے والا کوئی انسان نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے تمام مال ڈاکو کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اب تو مجھے جانے دو، لیکن ڈاکو کی نیت بدل چکی تھی۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تاجر نے کہا تم نے میرا پورا مال لے لیا، اب تمہیں میرے جان سے کیا غرض ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے قتل نہ کرو۔ مگر ڈاکو پر خون سوار تھا۔ تاجر نے اس کی منت سماجت کی، مگر ڈاکو نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس کو قتل کرنے لگا۔ تاجر دائیں بائیں دیکھا کہ اس کی کوئی مدد کر دے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر اوپر درخت پر پڑ گئی جس کے نیچے وہ آرام کر رہا تھا۔ اس نے وہاں پر دیکھا دو کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے ان کبوتروں کی طرف دیکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن ڈاکو خنجر سے اس پر حملہ کرنے لگا۔ اچانک تاجر نے بڑی مشکل سے ان کبوتروں کو مخاطب کیا کہ اے کبوتروں، گواہ دینا کہ مجھے اس نے بے رحمی سے مارا ہے، میرے حلال کمائے ہوئے مال کو اس نے چھین لیا ہے۔ تم گواہ رہنا اور میرے بچوں کو میرے بارے میں بتا دینا۔ ڈاکو اسے مار چکا تھا اور اس کے آخری الفاظ مزاحیہ انداز میں دہرانے لگا کہ اے کبوتروں، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ یہ کبوتر بے زبان تیری کیا گواہی دیں گے؟ اب ڈاکو اس نیک انسان کو مار کر اپنے راستے پر آ چکا تھا۔ راستے میں بھی وہی الفاظ دہرا رہا تھا کہ یہ بے زبان پرندے اس کی گواہی دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسے کیا معلوم میں کون ہوں؟ ادھر اس نیک انسان کے گھر والے اس کے آنے کا منتظر تھے۔ دن گزر گئے لیکن تاجر کی کوئی خبر نہ ملی۔ چنانچہ اس کا بڑا بیٹا اپنے والد کی تلاش میں اس حلب شہر آیا۔ وہاں اس کو بتایا گیا کہ فلاں تاریخ کو تمہارے والد یہاں آئے تھے، اس جگہ پر رکے اور فلاں کے ہاتھ اس نے اپنی بکریاں بیچی اور اتنی رقم وصول کی تھی کہ وہ بہت زیادہ رقم تھی، اور چند دنوں کے بعد حلب کے کچھ دوسرے فاصلے پر ویران کے کسی نامعلوم شخص نے خنجر سے مار دیا اور ساری رقم چھین کر بھاگ گیا۔ تمہارے والد کو اسی شہر کے قبرستان میں دفنا دیا گیا ہے۔ بیٹا بہت رویا، بہت غم زدہ تھا۔ اپنے باپ سے محبت کرنے والا وہ بیٹا شہر کے حاکم کے پاس گیا اور کہا یہ کیسے ہو گیا؟ میرا باپ تو یہاں پر کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، بکریوں کو بیچتا تھا اور اس کے پاس جو رقم تھی وہ رقم بھی نہ مل سکی۔ رقم کا غم نہیں لیکن باپ کے جانے کا غم ہے۔ ایسے کیسے آپ کے شہر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور کسی کو بھی مار کر چلا جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پکڑنے والا نہیں؟ شہر کے حاکم نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ رو رو کر وہاں کے قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے بھی ان کی کوئی مدد نہ کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے دوستوں کے پاس گیا جن کے ہاتھوں
اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا۔ دوست کہنے لگے کہ یہ بات تو سچ ہے کہ اس نے رقم جمع کی اور رقم لے کر اکیلے نکل پڑا، لیکن بتاؤ کون گواہ دے گا، کیونکہ وہ تو تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید اگر وہ کسی کے ساتھ ہوتا تو اس کو بھی مار دیا جاتا۔ بڑی بے دردی سے اس قاتل نے اسے قتل کیا ہے اور وہ وہاں سے جا چکا ہے، ہم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ قاتل نے کوئی نشانی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد تاجر کا بیٹا مایوس ہو کر واپس اپنے شہر گیا۔ گھر آ کر وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ماں کو بتاؤں، لیکن ماں کو تو بتانا تھا۔ اس نے کہا کہ ماں، بابا کو اس طرح سے کسی نے مار دیا ہے، اور وہ کون اجنبی تھا ہم یہ نہیں جانتے۔ تو پیسہ بھی لے کر بھاگ چکا ہے اور باپ کو اس نے ختم بھی کر دیا ہے۔ میں اس قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں پر وہ دفن ہیں۔ ماں نے یہ خبر سنائی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ ماں کو ہوش تو آ گیا تھا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی قاتل کا پتہ نہ چل سکا۔ بیٹا سوچتا کہ کس طرح میں اپنے باپ کو انصاف دلاؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے گیا اور وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے۔ انہوں نے اسے پریشان اور زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا تو اسے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، کیا سبب ہے کہ تم روتے ہوئے جا رہے ہو؟ اس نے تمام واقعہ سنا دیا کہ میرے نیک باپ کو مار ڈالا ہے اور آج میں یتیم ہو گیا ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے چپکے سے میرے باپ کو مار دیا۔ شہر کے حاکم کو بھی معلوم نہیں، گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے ولی ہیں اور اپنے علم پر عروج رکھتے ہیں، کہ وہ ضرور ہمیں خبر دیں گے تمہارے باپ کو کس نے ناجائز طور پر قتل کیا ہے۔ بیٹا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کیا آپ مجھے اس سے ملا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کے ساتھ وہ اللہ کے ولی کے پاس پہنچے۔ وہ اللہ کے ولی اس وقت عبادت کر رہے تھے۔ بیٹا چپکے چپکے روئے جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کہا کہ بیٹا غم نہ کرو، انشاءاللہ گواہی وہ دیں گے تمہارے باپ کے قتل کی، جن کے بارے میں اس اجنبی کو گمان نہیں۔ تم دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ کی رسی جب کھنچتی ہے تو بڑے سے بڑے مجرم بھی اپنی گردن کو نہیں بچا سکتے۔ تم دیکھ لینا، وہ پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے خود اگلے گا۔ بیٹے کو اطمینان ہو گیا۔ کئی سال بعد اس کے دل کو تسلی ملی تھی۔ اب یہاں آپ اس ڈاکو کے بارے میں سنیے۔ یہ ڈاکو یہ بھولا نہیں تھا کہ اس نے اس نیک تاجر کو قتل کیا ہے۔ جب بھی وہ کسی کبوتر کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے اس نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے کہ اے کبوترو گواہ رہنا، بے زبان کبوتروں کو گواہ بنا دیا۔ ارے مجھے کون پکڑے گا، آج میں شہر کا امیر ترین آدمی ہوں، میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں تقریب تھی۔ وہ خود بھی امیر آدمی تھا، اس کا رشتہ دار پیسے والا تھا۔ وہاں پر بہت سے نامی گرامی لوگ موجود تھے۔ کھانا لگایا گیا اور وہاں پر طرح طرح کے کھانے پکنے لگے۔ اس قاتل کے سامنے بھی ایک بڑا سا تھال رکھا گیا تھا۔ جب اس نے ڈھکن اٹھایا تو اس میں 2 کبوتر بھنے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بچھے ہوئے کبوتر کا ایک جوڑا اور ایک لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں اسی نیک تاجر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اے کبوترو گواہ رہنا۔ پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زوردار کہکہا لگایا، زور زور سے ہنس رہا تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اب اس نے کبوتروں کی طرف اشارہ کیا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ دعوت کو بھول کر، کھانے کو بھی بھول کر لوگوں کو قتل کا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے ایک ایک بات مکمل تفصیل سے لوگوں کو بتا دی۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر اس کی باتوں کو سن رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنے راز کو منہ سے کھولا تو اسے احساس ہوا کہ میں نے یہ غلطی کر دی ہے۔ برسوں سے جس بات کو لوگ بھول چکے تھے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس تاجر کو مارا ہے اور مقدمہ بند ہو چکا ہے، یہاں تک کہ قاضی نے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اب میں نے خود چرچا کر دیا اس بات کا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ بات حلب کے لوگوں کی زبان پر تھی۔ شہر کے حاکم کو بھی یہ اطلاع مل گئی اور اس قاتل کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس دعوت میں شریک لوگوں کو گواہی کے لیے طلب کیا گیا۔
انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے اور مجرم کو بلا کر گواہوں کے سامنے رکھے گئے۔ اس کے پاس اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا جس نے خود اپنے منہ سے اگلا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اب وہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ قاضی نے مجرم کو پھانسی کی سزا دے دی۔ پھانسی سے ایک دن پہلے مجرم نے اس کی بیوی سے الوداعی ملاقات کی اور اس سے پوچھا کہ اتنے سالوں سے تمہارے اس جرم کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، میں بھی نہیں جانتی تھی، تو پھر کیسے تم نے اس راز کو فاش کر دیا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے ایسا لگا کہ ایک بزرگ ہستی میرے سامنے ہیں، بہت نورانی چہرہ تھا، میرے سامنے آئے اور انہوں نے نہ جانے کیا پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا۔ میں اسی وقت بولنے لگا، میں نے وہ سب بولا جس کو میں نے نہ بولنے کی قسم کھائی تھی۔ اگلے دن صبح سویرے اس کے پھانسی کے منظر کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع تھے۔ ان میں اس نیک تاجر کا بیٹا بھی تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ قاتل گرفتار ہو گیا ہے، اسے پکڑا جا چکا ہے۔ وقت کے ولی نے جو کہا تھا وہ بات سچ ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی ایک حیرت زدہ منظر باقی تھا جو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ جب اس کی گردن پر رسی ڈال دی گئی تو اس نے کہا، لوگو، میری زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے تھے بلکہ وہ کبوتروں کے زبان سے نکلے تھے۔ وہ کبوتر جو درخت پر موجود تھے، جو مجھے مارتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہی دعوت کے روز میرے منہ سے وہی ادائیگی ہو رہی تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، یہ پاگل ہو چکا ہے۔ اب جلاد نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ لوگوں نے ایک مجرم کو اس کی سزا پاتے ہوئے دیکھا اور سکھ کا سانس لیا۔ پھر اچانک ہی لوگ بے اختیار نعرے تکبیر کی آواز بلند کرنے لگے، یا اللہ، تو چاہے تو بے زبان کو زبان دے دے۔ اسی وقت لوگوں نے کبوتروں کو دیکھا جو قاتل کے سر پر بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں نے کہا، ہم نے گواہی دی۔ دو کبوتروں نے بھی گواہی دی۔ اور پھر یہی نہیں ہوا کہ مجرم کو اپنی سزا مل گئی ہے، بلکہ بکریوں سے حاصل ہونے والی وہ رقم جو اس تاجر نیک انسان کی تھی، وہ رقم اس کے بیٹے کو دلوائے گئے۔ سبحان اللہ! بے شک انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بے زبان سے بھی گواہی دلا دیتا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔